کوئی حضور کو اپنے گھر بلانے لگے، کوئی دعوتیں اٹھا اٹھا کے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر جانے لگے۔ حضرت ام سلیم غربت بھی تھی، اور پھر گھر کے اندر ایک بیٹا حضرت سیدنا انس ہے، بیوہ عورت ہے، گھر کے اندر مال دولت کی بہتات نہیں ہے، دل پل پل یہی کہتا ہے کہ سارا زمانہ جا رہا ہے، کوئی سرکار کو بلا رہا ہے، کوئی سرکار کی خدمت میں تحفتاً ہدیتاً کچھ نہ کچھ لے کے جا رہا ہے۔ بی بی رات کو بیٹھ کے روتی، کاش میرے پاس بھی دولت ہوتی، میں کھانے تیار فرماتی، میں سرکار کی خدمت میں لے جاتی، اگر میرا گھر بڑا ہوتا میں حضور کو بلاتی، ساتھیوں سمیت بلاتی۔ اچانک بی بی کو ایک دن خیال آیا، اپنے 10 سال کے بیٹے کو حضرت انس کو انگلی سے لگایا، انگلی سے لگا کے بی بی چل پڑی۔ اب سرور عالم کی نظر عنایت پڑی، بی بی خیر ہے، کیسے آئی ہو؟ بی بی کی پلکیں بھیگی ہوئی تھیں، بی بی عرض کر رہی تھی کریم میں دعوت پیش کرنے آئی ہوں۔ نبی کریم نے فرمایا بی بی بول، ہم نے آنا ہے یا تو نے یہاں ہمارے دوستوں کو کھانا پہنچانا ہے؟ بی بی نے کہا میرے پیارے آقا نہ بلا سکتی ہوں نہ کھانا پہنچا سکتی ہوں۔ فرمایا پھر دعوت کس چیز کی ہے؟ اپنے 10 سال کے بچے کو پکڑا، کہا لجپال کھانے کی دعوت سارا زمانہ دیتا ہے، میری طرف سے میری آنکھوں کا نور ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ میرا چھوٹا سا انیس ہے۔ بی بی نے انس کی بجائے لفظ انیس کہا کہ یہ میرا چھوٹا سا انس ہے، یہ میرا چھوٹا سا بچہ ہے، میرے کریم اسے دعوت کے طور پہ قبول فرماؤ، یہ سدا آپ کی نوکری کرے گا، آپ کی چاکری کرے گا، آپ کے در کا پانی بھرے گا، آپ کی نوکری کرے گا، میرے کریم آپ اس کو اپنے گھر میں رکھیں، نوکری کمائے گا، عزت پائے گا، مجھے سکون آئے گا۔ سرکار نے فرمایا بی بی تو تنہا ہے، تیرا یہ سہارا ہے۔ بی بی نے کہا لجپال مجھے اپنی فکر ذرا نہیں ہے، ہماری زندگی جیسے گزرے گزر جائے گی، لیکن آپ سلامت رہیں، میرا یہ بچہ قبول فرمائیں۔ نبی پاک نے فرمایا یہ چھوٹا ہے، یہ ابھی بچہ ہے۔ بی بی نے بڑے حوصلے سے کہا میرا کریم یہ چھوٹا سا تھا، جب سے آپ کا کلمہ میرے من میں آیا ہے میں نے اس دن سے اس کی تربیت کا آغاز فرمایا ہے، اب اس کی نس نس میں بند بند میں تیرا پیار سمایا۔ میرے کریم اس کے ہونٹوں پر بھی آپ کا نام ہے، اس کے ذہن میں بھی آپ کا نام ہے، اس کی سوچوں میں بھی آپ کا نام ہے، اب پل پل اسے آپ کی یاد ہے، میرے کریم اسے قبول فرماؤ۔ نبی پاک علیہ السلام نے انس رضی اللہ عنہ کو تب قبول فرمایا تھا جب ابھی انس کھیلنے کودنے میں لگا تھا، لیکن سرکار دو عالم نے اس کو پیار سے محبت سے اور اس محبت کے ساتھ قبول فرمایا، بلکہ وصول فرمایا۔ پھر اب پہلے تو پلتا رہا ماں کی چھاؤں میں، اب وہ پل رہا تھا نبوت کی چھاؤں میں، اب پل رہے تھے رسالت کی چھاؤں میں۔ خود سوچو کہ اگر کسی شخص کی زندگی کو تبدیل کرنا ہو، جب وہ کچی فکر ہو، کچی سوچ ہو، تب بدلنا چاہو تو بدل سکتے ہو۔ حضرت انس کو وہ گھڑیاں میسر آئیں کہ ان کی زندگی کا بھی آغاز تھا، ابھی بچپنے کا انداز تھا، ابھی زندگی کی شروعات تھی کہ آنکھوں کے سامنے رسالت مآب کی ذات، گھرانہ ملا تو رسول اللہ کا گھرانہ ملا۔ اس لیے اب حضرت انس 10 سال کی عمر ہے بچے کی، ڈیوٹی کیا لے لی ہے میرے کریم، صبح آپ تہجد کے وقت اٹھیں گے، پانی میں پیش کروں گا۔ 10 یا 11 سال کی عمر ہو، گھر دور ہو، اور گھر دور ہے، رات کو اپنے گھر جانا ہے، اور پھر کب حضور کے پاس آنا ہے، ابھی صبح کا سویرا طلوع نہیں ہوتا تھا، انس رضی اللہ عنہ حضور کی خدمت میں موجود ہوتے تھے۔
یہ دنیا کی نوکری نہیں ہے کہ کبھی آئے کبھی نہ آئے، کبھی وقت پہ آئے کبھی لیٹ ہوئے، لیکن جس طرح نبی پاک کی تہجد کبھی قضا نہیں ہوتی تھی، انس کی حاضری بھی کبھی قضا نہیں ہوتی تھی۔ بچے جب 10 11 12 سال کی عمر میں ہوتے ہیں تو پھر سوتے ہیں تو لمبی تان کے سوتے ہیں، لیکن حضرت انس بچپن جب کھیلنے کودنے کی عمر تھی، اب مل گئی نوکری سرکار کی۔ اب نوکری کا ٹائم ٹیبل کیا ہے؟ نوکری کا ٹائم ٹیبل یہ ہے کہ ابھی صبح کی اذان بلال نہیں دیتے تھے کہ حضرت انس حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ پانی اٹھانا، سرکار کی خدمت میں پیش کرنا، یہاں تک کہ صبح حضور نے روزہ رکھنا تو انس کو کہنا، انس کوئی چیز لا، میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت انس دوڑتے، کچھ کھجوریں اٹھا لاتے، پانی اٹھا لاتے، سرکار کو پیش فرماتے۔ ناظرین ذرا سوچیں، جس بچے کی عمر 10 سے 12 سال ہے، 13 سال ہے، اور وہ رات کو اٹھ کے کس وقت آیا ہے؟ روزہ رکھنے کا وقت یقیناً صبح صادق کا وقت ہے، یعنی جب اذان صبح کی نہیں ہوتی ہے اس سے پہلے روزہ رکھا جاتا ہے۔ اب حضور روزہ رکھ رہے ہیں، انس حضور کی خدمت میں حاضر ہے۔ فجر کی نماز ہے، انس حاضر ہے۔ دوپہر تک حضرت انس حضور کی نوکری کماتے، دوپہر کے لیے تھوڑا سا اپنے گھر جاتے، پھر ظہر کی نماز کا وقت ہوتا، پھر دوڑ کے آتے کہ سرکار کی خدمت کرنی ہے، پھر عصر کے وقت تک حضور کی خدمت میں نوکری کرتے۔ کیا عظمت ہے، کیا شان ہے۔ کوئی آدمی گھنٹے کے لیے آتا، کوئی صحابی 2 گھنٹے کے لیے آتا، کوئی صحابی بس نمازوں کے اوقات میں آتا ہے، لیکن انس کی عظمت شان یہ ہے کہ صبح اس وقت آتا ہے کہ رات کا اندھیرا ہے لیکن من کی دنیا میں سویرا ہے، رسول اللہ کے کوچے کا پھیرا ہے، پھر رسول اللہ کے در پہ پکا ڈیرا ہے۔ یہ شان حضرت انس نے پائی ہے، یہ نوکری حضرت انس نے پائی ہے، یہ خدمت حضرت انس نے پائی ہے۔ پھر اکیلے حضرت انس کا تنہا یہ حال نہ تھا، سرکار بھی کرم فرماتے ہیں، سرکار بھی اپنے پیاروں کو نوازتے ہیں۔ پنجابی میں کہتے ہیں اچیاں نال نبھیں دے ہر کوئی، نیمیاں نال نبھیں دے تاں لجپال سڑیں دے۔ اور کسی نے کیا خوبصورت مہیا کہا کہ کوئی جوڑا وے لالاں دا، کوئی جوڑا وے لالاں دا، او نیویاں نو گل لانا ہوندا کم لجپالاں دا، او نیویاں نو گل لانا ہوندا کم لجپالاں دا۔ میرے کریم نے لجپالی فرمائی، حضرت انس حضور کی نوکری کرتے رہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ عمر کیا ہے اور نوکری کس کی ہو رہی ہے، خدمت کس کی ہو رہی ہے۔ جس در کا دربان جبریل کہلاتا ہے، جس دروازے کا نوکر جبریل کہلاتا ہے، اور اس دروازے کی نوکری حضرت انس پاتا ہے۔ حضرت انس کو اللہ نے اتنا بلند شان عطا فرمایا، پھر سرکار بھی اس پہ نوازشات کی برسات فرماتے۔ حضرت سیدنا انس کی والدہ حضرت ام سلیم وہ حضور کی دور کی خالہ بنتی تھی، حضور بلا حجاب ان کے گھر تشریف لاتے، بلکہ لکھا ہے سیرت النبی کی کتابوں میں کہ حضور کسی گھر میں اس طرح تشریف نہ لے جاتے جس طرح آپ حضرت انس کے گھر تشریف لے جاتے۔ حضرت انس کی والدہ نے آپ کے لیے چمڑے کا بچھونا تیار کر رکھا تھا، حضور کھانے کا وقت ہوتا کھانا خود طلب فرماتے، جو کچھ ملتا اسے تناول فرماتے، پینے کا وقت ہوتا پانی پیتے، بلکہ تکلف کا وہاں گزر بھی نہ تھا۔ ایک دن سرکار دو عالم پہنچے اور پیاس لگی ہوئی تھی، گرمی شدت کی تھی، آپ نے فرمایا ام سلیم پانی ہو تو لاؤ، انس پانی ہو تو لاؤ۔
حضرت سیدہ بی بی ام سلیم دوڑی، نہ پیالہ اٹھایا نہ کوئی اور برتن اٹھایا، مشکیزہ جس میں پانی تھا بی بی نے مشکیزہ اٹھایا، آ کے سرکار کے ہاتھوں میں پکڑایا۔ سوچنے کی یہ بات ہے کہ اگر کوئی اتنا بڑا مہمان کسی کے گھر جائے تو تکلفات کے انبار ہوتے ہیں، سارے لوگ محو انتظار ہوتے ہیں، کراکری کی قطاریں لگی ہوتی ہیں کہ یہ گلاس یہ پیالہ، لیکن صدقے تیرے مدنی میرے اپنے مریدوں اپنے فقیروں کے ساتھ کیا پیار کا برتاؤ ہے، کسی کی غریبی کا مذاق اللہ اکبر کیسے اڑایا جاتا۔ لجپال کریم اس گھر میں تشریف لے گئے جنہوں نے نہ پیالہ نہ گلاس، انہوں نے اٹھا کے مشکیزہ حضور کو پکڑا دیا، لیکن سرکار نے جھڑکا نہیں کہ تم لوگ اتنے غیر مہذب ہو، تمہارے گھر میں پیالہ نہیں ہے، مجھے مشکیزہ پکڑا دیا۔ اللہ کا نبی مشکیزے کو منہ لگائے، میرے کریم نے ان کی غربت کا مذاق نہیں اڑایا، آپ نے اسی مشکیزے کو پکڑ کے منہ سے لگایا۔ آج کل کے بڑے بڑے لوگوں کے لیے یہ سبق ہے کہ امیروں کے گھر تو جاتے ہیں لیکن غریبوں کے بیچارے اپنے کھاتے ہیں۔ اب غریب کے گھر میں جانا اور جو مل جائے سرکار نے اس کو کھانا، اسی کو پینا، نہ انگلی اٹھانا۔ ویسے تو میرے نبی کی عادت تھی، کوئی جیسا بھی کھانا دیتا، مرچیں کم ہیں تب بھی نہیں بولے، نمک نہیں ہے میرا نبی کبھی نہیں بولا، کیونکہ سرکار کی عادت یہی تھی کہ کسی کا مذاق نہ اشارے سے اڑانا ہے نہ زبان سے اڑانا ہے، ہر ایک کے اوپر پردہ پانا ہے۔ مشکیزے کو پکڑ کے حضور نے منہ سے جو لگایا، اب انس کے گھر میں جو عشق کا تھا سرمایا وہ سامنے نظر آیا، ادھر حضور نے مشکیزے کو اپنے منہ سے ہٹایا، حضرت بی بی ام سلیم دوڑی اور خنجر اٹھایا، بی بی خنجر اٹھا کے حضور کے پہلو میں پہنچی۔ حضرت ابو طلحہ انصاری حیران ہے کہ عورت نے خنجر اٹھا لیا ہے، پتہ نہیں کیا کرنا چاہتی ہے۔ اب حیران ششدر کھڑے ہیں، بی بی نے مشکیزہ، قیمتی مشکیزہ، ایک غریب کے گھر میں مشکیزہ ہی کل کائنات ہوتی ہے، بی بی نے مشکیزے کو پکڑا، پکڑ کے اس کے منہ کے اوپر خنجر چلایا اور مشکیزے کا منہ کاٹ کے بی بی نے دونوں ہاتھوں سے چھپایا۔ خامد نے آ کے کہا اتنا قیمتی مشکیزے کا منہ تو نے کاٹ لیا؟ بی بی بھڑک کے بولی، اس نے کہا کہ جس مشکیزے کے منہ پہ میرا نبی منہ لگائے، اب قیامت تک کوئی کیوں وہاں منہ لگائے، یہ مشکیزے کا جو منہ ہے اب زندگی بھر کے لیے برکت کا سرمایہ ہے، اس لیے میں نے کاٹ کے اسے چھپایا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ میرے کریم کے ہونٹ چھو گئے ہیں، میرے حضور کے ہونٹ مس ہو گئے ہیں، اس لیے یہاں کوئی منہ لگا نہیں سکتا، اسے پھر کوئی ہونٹوں سے مس کر نہیں سکتا۔ آج 4 کتابیں پڑھ کے لوگوں کو ہر بات میں بدعت نظر آتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ نبی پاک نے جب حضرت ام سلیم کو خود دیکھا کہ مشکیزے کا منہ کاٹ لیا صرف اس لیے کہ رسول اللہ کے ہونٹ لگے ہیں، اب یہ متبرک ہو گیا ہے، اب یہ تبرک بن گیا ہے۔ آج تبرک کا نام آتا ہے، مولانا صاحب بیچارہ 4 پٹخنیاں کھاتا ہے کہ یہ تبرک کیا ہوتا ہے۔ اب اس بد نصیب کو کوئی یہ پوچھے کہ جس غار میں نبی سوتے رہے، جس غار پہ نبی پاک کی پیشانی لگی، جس غار میں مہینوں مہینوں نبی پاک نے مصلی بچھایا، وہاں کم بختو روکتے ہو، لیکن ایک جگہ جہاں نبی نے ہونٹ لگایا ہے اور ایک عظیم صحابیہ نے اسے تبرک بنایا ہے، پھر بھی بے سمجھوں کو سمجھ نہیں آیا۔ اس لیے جس جگہ پر نبی کا قدم لگے
وہ جگہ بھی برکتوں والی ہے، جس جگہ نبی کی پیشانی لگے وہ جگہ بھی برکتوں والی ہے، جس جگہ پہ رسول کریم چل کر گئے وہ جگہ بھی کوئی بھی دنیا کی چیز ہے جو نبی کے وجود سے مس ہو گئی، جس سے نبی کا وجود لگ گیا ہے، وہ عزت والی، وہ شان والی، وہ کرامت والی، اور یہ سوچ ہے ان کی جو خدمتگار رسول اللہ کے، یہ فکر ہے ان کی جو خادم ہے نبی کریم کے، یہ فکر ہے ان کی، یہ اپروچ ہے ان کی، اور یہ مینٹیلیٹی، یہ ذہنیت ان کی ہے جو نبی کے در پہ کھاتے ہیں، جو زندگی نبی پاک کے اشاروں پہ بتاتے ہیں، جو لوگ ڈائریکٹ نبی کے سینے سے ایمان پاتے ہیں۔ اب پتہ چلا ایمان کیسا ہوتا ہے، عقیدہ کیسا ہوتا ہے۔ بلکہ اب بات آئی تو اگلی بھی کہہ دوں، حضور ایک دن اسی طرح حضرت انس کے گھر تشریف لے جا رہے تھے، اپنے اس خادم کے گھر تشریف لے جا رہے تھے، چلتے چلتے راستے میں ایک چھوٹا سا لکڑی کا ٹکڑا ملا، حضور نے اٹھا لیا۔ اب ظاہر ہے لکڑی کوئی آسا تو تھا نہیں، اب لکڑی تھی جو زیادہ مہذب مسقف بھی نہیں تھی، کوئی خوبصورت بنی ہوئی، بس گری ملی، سرکار نے اٹھا لی، ہاتھ میں لے کے چل دیے۔ جو ہی حضرت انس کے گھر آپ داخل ہوئے، بی بی ام سلیم کی نظر پڑی، جھٹ دوڑی بی بی، کہا پیارے آقا آپ کیا کریں گے، ٹیڑھی میڑھی لکڑی ہے کیا کریں گے؟ فوراً لکڑی پکڑی اور پکڑ کے سمیٹ کے رکھی کہ میرے کریم کے ہاتھ لگے۔ وہ تو ماں تھی، وہ عظیم المرتبت ماں تھی حضرت انس کی، لیکن اس لکڑی کا آگے کیا ہوا؟ جب حضرت انس دنیا سے جا رہے تھے، حضرت ثابت بنانی اپنے خادم اور شاگرد کو وصیت فرمائی تھی، فرمایا یہ لکڑی عام لکڑی نہ سمجھنا، یہ میری ماں نے حضور کے ہاتھ سے لے کے چھپائی ہے، اب میرے یہ کام آئی ہے، اب جب میں دنیا سے جانے لگوں اس لکڑی کو یہاں نہ رکھنا، اس کو میرے کفن میں میری قبر میں ساتھ رکھ دینا، کیونکہ اس لکڑی کو میرے نبی کے ہاتھ لگے ہیں۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ جن لوگوں نے رسول پاک سے ایمان لیا ہے، اور میں یہ بھی عرض کر دوں کہ حضرت ام سلیم کو کوئی یہ مت سمجھے کہ بس عورت تھی، یہ وہی عورت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا جب میں جنت میں گیا تو جنت میں جس طرح بلال کے قدموں کی آہٹ مجھے محسوس ہوئی، مجھے ام سلیم کے قدموں کی بھی آہٹ محسوس ہوئی، یعنی مجھ سے پہلے یہ ام سلیم گویا جنت میں پہنچی ہوئی ہے۔ وہ خاتون زمانے کی جب جنگ احد ہوئی تھی، اللہ اکبر، جب مسلمان صحابہ زخموں سے چور چور ہو چکے تھے، حضرت سیدہ ام سلیم کو نبی پاک نے دیکھا کہ ستو لے کے زخمیوں کو پلاتی پھرتی ہے، زخموں کے اوپر پٹیاں باندھتی پھرتی ہے۔ سرکار نے نظر ڈالی، فرمایا ام سلیم تم کیسے چلی آئی ہو؟ یہ عورتوں کے لیے جگہ نہیں ہے، یہ میدان کارزار ہے۔ بی بی کی پلکیں جھکی، کہا لجپالا مجھے آپ سے، آپ کے دین سے، آپ کے رب سے پیار ہے کریم، میں بیٹھ نہ سکی گھر میں جب پتا چلا خون مجاہدوں کا بہ رہا ہے۔ میرے کریم میں چرخہ کاٹتی ہوں، مزدوری کرتی ہوں، لیکن آج کے دن مجھے بیٹھنا اچھا نہ لگا۔ لجپال نوکر ہیں ہم آپ کے دین کے، اس لیے میں گھر بیٹھ نہیں سکی، میں آپ کے لیے خدمت میں، ان آپ کے مجاہدوں کی خدمت میں دوڑی چلی آئی۔ نبی پاک نے دعائیں دیں کہ جنگ احد کے اندر جہاں مجاہدین اسلام کا پورے کا پورا بدن کٹا پھٹا ہوا تھا، جہاں ایک ایک بندے کی ضرورت تھی، وہاں یہی عورت تھی جو تیمارداری کرتی تھی مجاہدوں کی، غازیوں کی، اور رسول اللہ کے دین کی نوکر بنی ہوئی تھی۔
اس لیے حضرت انس آپ تو تھے ہی سبحان اللہ، لیکن ماں بھی وہ عظیم ماں ہے، کبھی انس کو حضور کی خدمت میں نوکر بنا کے لاتی ہے، کبھی سرور عالم کو اپنے گھر بلاتی ہے، اور عقیدہ اتنا خوبصورت پاتی ہے۔ جیسے میں نے اشارتاً بتایا، حضور نبی کریم دوپہر کا وقت ہوتا، میرا نبی حضرت انس کے گھر، سبحان اللہ، آپ چین سکون پاتے تھے جب اپنے اس خادم، اس نوکر، اس حضرت انس کے گھر جاتے تھے، اور انہوں نے مستقل طور پر میرے پیارے آقا کے لیے ایک چمڑے کا بستر بنا رکھا تھا۔ دوپہر کا وقت ہے، سرکار تشریف لے گئے، نبی پاک حضرت انس فرماتے ہیں میرے گھر آ کے سو گئے۔ جب حضور سوئے، گرمی کی وجہ سے سرکار کے سیمی تن، نازک بدن کے اوپر موتیوں کی طرح پسینہ بہنے لگا، وہ موتیوں کی طرح ڈھلنے لگا۔ میری والدہ کی نظر جو پڑی، میری والدہ نے چھوٹی سی بوتل اٹھائی اور آ کے سرکار کے جسم پاک سے وہ قطرے اس طرح کر کر کے بوتل میں ڈالنے لگی۔ اب حضور کی آنکھ کھل گئی، دیکھا تو میری والدہ حضور کے جسم کے اوپر پسینے کے قطرے کو ایک ایک قطرہ بوتل میں ڈال رہی ہے۔ اب سرکار نے دیکھ کے فرمایا ام سلیم یہ کیا کر رہی ہے؟ بی بی نے پھٹ کہا لجپالا خوشبو جمع کر رہی ہوں۔ ہمارے دور کے نام نہاد کلمہ پڑھنے والے، پتہ نہیں یہ کلمہ کس سوچ میں انہوں نے پڑھا ہے، ہر بات میں انہیں شرک نظر آتا ہے، ہر بات میں انہیں بدعت نظر آتی ہے۔ میں کہتا ہوں خدا کے لیے یہ تنقید کے نشتر رکھ دو، عشق کے اوپر عقیدے کی بنیاد رکھو تاکہ امت ایک ہو جائے، ہر کوئی نیک ہو جائے۔ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پہ اعمال کی بنیاد رکھ۔ حضرت انس کی والدہ کا عقیدہ دیکھیں، ایمان دیکھیں، یقین دیکھیں کہ حضور میں خوشبو کے قطرے جمع کر رہی ہوں، اور پھر کہنا یہ کہ سرکار وہ جو خوشبوئیں ہم نے جمع کر رکھی ہیں ان کی خوشبو اڑ جاتی ہے، جب تیرے پسینے کے قطرے ڈالیں گے پھر خوشبو ہمیشہ خوشبو رہے گی۔